بعض حضرات نماز میں رفع یدین کا پوچھتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ رفع یدین کرتے تھے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت پوچھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا رفع یدین عند الافتتاح، نماز سے شروع کرنے سے پہلے یہ جو ہے رفع یدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوامی سنت ہے، اور کوئی روایت بھی ایک بھی اس قسم کی نہیں آتی جو افتتاح کے وقت رفع یدین کی تردید کرتی ہو، کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ اور نماز کے اندر یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک عام نمازوں میں رفع یدین کا حکم کسی روایت میں نہیں ہے، نہ کسی ضعیف روایت میں ہے اور نہ کسی صحیح روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ رفع یدین کریں۔ یہ رفع یدین کرنے کا حکم صرف اور صرف غیر مقلدین حضرات دیتے ہیں، حدیث میں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو۔ پہلے عند الافتتاح کا حکم موجود ہے، اور رکوع میں جاتے ہوئے رکوع میں اٹھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، بلکہ عام امت کو روک دیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، اور اس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، کہ مجھے کیا ہوا کہ تم رفع یدین کرتے ہو، کانہا اذناب، گویا کہ یہ دم ہیں خیل شمسن، سرکش گھوڑوں کے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، یعنی رفع یدین نہ کرو۔ رفع یدین سے منع فرما دیا، اور اس سکون سے یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفع یدین کو گھوڑوں سے تشبیہ دی ہو، بلکہ جب آئے تو صحابہ کرام نماز کے اندر جو رفع یدین کر رہے تھے، آپ نے گھوڑوں کی تشبیہ دی ہے کہ میری سنت پر اس طرح عمل نہیں ہو سکتا، آپ جو ہے نماز کے اندر آپ رفع یدین نہ کریں۔ اب اس حدیث کا معنی میں تعریف کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لو، صحیح روایت ہے کہ فرمایا نماز کے اندر رفع یدین نہ کرو، سکون کرو۔ یہ کہتے ہیں عند سلام، سلام کے وقت، سلام سے تو نماز سے باہر ہوتی ہے، نماز کے اندر وہ ہو گیا کہ آپ رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، سلام تک کسی موقع پر نہ دعا کے لیے رفع یدین کر سکتے ہیں اور نہ اٹھنے بیٹھنے کے وقت رفع یدین کر سکتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کہیں بھی نہیں دیا۔ دیکھیں
کہ ایک ہے امت کا رفع یدین کرنا یا نہ کرنا، ایک ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت رفع یدین کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اس میں آپ غور کریں، امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ رفع یدین نہیں ہے۔ اس کو نوفی صلات، جس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پیش کرنا یہ دینداری نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس نے اسلام قبول کیا، 10 بیویاں تھیں، تو آپ نے منع فرما دیا کہ 4 سے اوپر نہ رکھیں۔ اب امت کے لیے کہیں بھی جائز نہیں ہے کہ 4 سے اوپر رکھیں۔ اب کوئی جماعت کھڑی ہو جائے، شور کرنا شروع کر دے کہ نبی پاک کی تو 11 بیویاں تھیں، 9 بیویاں تھیں، اب سنت ہے 9 بیویاں شادہ کرنا، جو روکتا ہے وہ بے دین ہے، وہ خلاف سنت ہے۔ یہ ان کی بات اس لیے نہیں مانی جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرما دیا، منع فرمانے کے بعد آپ کا عمل بطور دلیل کے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ساری زندگی جو ہے وہ اس کام نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں 4 سے اوپر تھیں، بیک وقت 4 شادیاں، یہ اس سے اوپر کسی کو امتی کو جائز نہیں ہے۔ اس لیے کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نماز کے اندر رفع یدین کرے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تم رکوع کے وقت، اس کے وقت، اٹھنے کے وقت رفع یدین کرو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی ہے۔ اب ہم یہ چیلنج کرتے ہیں پوری اس کو کہ ایک روایت دکھا دے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو۔ جب نبی پاک نے نہیں دیا، تم کون ہو دینے والے؟ تمہاری بات ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ ہم دکھاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کو نفی صلات منع فرما دیا ہے رفع یدین۔ تو امت کے لیے رفع یدین کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افتتاح کے بعد رکوع کے وقت جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے رفع یدین کا صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے آپ رفع یدین کرتے تھے، میں نے اس کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اور وہی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، مسند حمیدی جو ہے امام بخاری کا استاد ہے اور سند بھی یہی ہے، اور مسند ابی عوانہ اس کی سند بھی یہی ہے جو بخاری کی سند ہے۔ اس میں جو استاد نقل کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، رکوع کے بعد جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے نہیں کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے اندر رفع یدین کرنا، بعض صحابہ کرام سے انہوں نے دیکھا رفع یدین کرتے ہوئے، اور بعض نے کہا وہ نہیں تھے، تو یہ مختلف فی ہو گیا۔ اور یہ گواہ ہیں، اس کے کسی مقدمے کا گواہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے گواہوں میں اختلاف نہ ہو۔ جب گواہوں میں اختلاف پڑ جائے تو رفع یدین یہ سنت نہیں ہوگا، اور پوری امت میں تمام صحابہ کرام، تمام ائمہ مجتہدین، تمام پچھلے لوگ، پوری جو ہے سنت، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو آدمی رفع یدین نہیں کرتا یہ خلاف سنت نماز ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک فرقہ ہے جو یہ کرتا ہے، تو وہ جو ہے ان کو اللہ تبارک تعالی ہدایت نصیب کرے، وہ اس مسئلے کو زور دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ دونوں روایتیں مختلف فی ہیں، ملتی ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کرنے میں نماز کے اندر روایتیں مختلف ہیں، لیکن امت کے رفع یدین کرنے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جتنے ہم نماز کے افعال ادا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کوئی کام کرے اور وہ سنت ہو جائے، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر چلے بھی ہیں، آگے بھی اور پیچھے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے،
نماز پڑھاتے ہوئے صحابہ کرام کو پیچھے بھی دیکھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام بھی کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھی کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بولے بھی ہیں. کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سنت ہو جائیں گی؟ اور یہ بات خیال رہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں نے جو کام بھی نماز کے اندر کیا ہے وہ سنت ہے. نہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو میں نے نماز سمجھ کر پڑھا ہے آپ وہی پڑھیں. دیکھیں, آپ شلوار مبارک پوری زندگی میں ایک نماز ایسی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار کے ساتھ نماز پڑھی ہو, تہبند کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. اب کوئی شروع ہو جائے صلو کما رأیتمونی اصلی, مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, نبی پاک کو تو تہبند کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور وہ بھی شروع کر دے تہبند کے اندر نماز پڑھنا کہ یہ سنت ہے. نہیں, وہ سنت نہیں ہوگی. سنت صرف وہی قول, وہ بات ہوگی جس کو نبی پاک نے سنت قرار دیا ہے. رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے نبی پاک نے سنت قرار نہیں دیا. صرف ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے, اور وہ کبھی کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک ہی رفع یدین ہے, اس کے علاوہ نبی پاک یہ وفات تک ساتھ رہے ہیں, ایک ہی رفع یدین ہے. اور آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہی یقول, اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں بے شمار صحابہ کرام اور اہل علم, صحابہ کرام, تابعین اور اہل کوفہ یہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت نہیں ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ جب سنت نہیں ہے تو سعودیہ والے کیوں کرتے ہیں؟ وہ امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ چونکہ روایتیں مختلف ہیں, وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ نفی والی روایت ان تک نہ پہنچی ہو. وہ کہتا ہے کہ کبھی کر لیا جائے کبھی نہ کر لیا جائے. اب بھی سعودیہ والوں سے پوچھ سکتے ہیں, وہ اس کو سنت قرار نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کوئی کرے ٹھیک ہے, نہ کرے ٹھیک ہے. جو سنت قرار دیتے ہیں یہ خلاف بات ہے.